اب بھی نکاح نہیں کرنا؟ اسے ٹھیک ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا کام ارمان نے سنبھال رکھا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی کام کرتے ہوئے ارمان کے دونوں ہاتھ تھم گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے آفس کی دیوار سے لگا دیا اور دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ دیے۔ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر وہ اطمینان سے اس کا کالر درست کرنے لگی۔ صرف آپ کو، وہ کالر پر انگلیاں پھیرتی دل فریب لہجے میں بولی۔ اس کی اس بولڈ جسارت پر وہ بھویں چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ وہ پوچھتا جبکہ اس کی نظریں اس کے سینے پر جھولتی بے چین جمی تھی۔ آپ کو میرے علاوہ کوئی اور برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کے انداز گفتگو نے اسے خاصا متاثر کیا۔ زرے قربان، وہ خود کو روک نہ سکا۔ زر کو رہنے دے، آپ ہو جائیں مجھ پر قربان، وہ بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی۔ اس پر ارمان نے ایک بار پھر بھویں چڑھائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرے ایک ٹریلر پر آپ اپنی بولڈنس کو خیر بات کہہ دیں گی۔ وہ ہلکے طنز کے ساتھ بولا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اپنی شادی کی رات آپ کو شرمانے پر مجبور کرنے والی عروب جتوئی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ وہ ایک بھویں اٹھا کر وارن کرنے کے انداز میں بولی، جس پر اس کے لبوں سے ہلکا سا قہقہا نکل گیا۔ ریئلی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل پر وہ غصے میں آ کر اس کے اوپر لب پر دانت کاٹ گئی۔ اس اچانک حرکت پر ارمان ساکت رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ محض باتیں کر رہی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ عروب جتوئی ہے جو کہی ہوئی بات کو پورا کرنا جانتی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کرتی۔ You will pay for this، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا مسلتی ہوئی بولا۔ اس لمس پر وہ 2 پل کے لیے سنسناہٹ میں آئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی آنکھیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس حرکت پر وہ اپنا قابو کھو دینے کے قریب تھا، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری، اس کے بال کان کے پیچھے درست کیے اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بے ساختہ گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ کافی دیر سے خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس بار یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ اور رک جاتا تو شاید وہ اپنا ضبط کھو دیتی۔ اسے سکون سے کام کرتے دیکھ کر وہ ایک نظر اس کے لبوں پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھتی ہلکا سا مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ارمان کی نظریں دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ یہ لڑکی پاگل تھی اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ ارمان شاہ، خدا خیر کرے۔ وہ چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی خیریت کی دعا مانگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اس حسین بلا سے پوری طرح خوفزدہ تھا۔ اسلام آباد کے ایک پرسکون اور نسبتاً روپوش علاقے میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی کرنیں ہر منظر کو صاف اور روشن کر چکی تھی۔ آسمان پر چہکتی چڑیوں اور مختلف پرندوں کی مدھم مگر دلکش آوازیں فضا میں ایک حسین سا سر بکھیر رہی تھی۔ ایسے دل مو لینے والے ماحول میں شاہ ولا کے ایک کمرے میں کنگ سائز بیڈ پر اوندھے منہ سویا ہوا وہ وجود دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ابھی مزید کئی لمحے اسی گہری نیند میں رہ سکتا تھا، مگر اچانک موبائل فون پر بجنے والی بیل نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا۔ وہ ماتھے پر 2 بل سجاتا ہوا بغیر کسی دلچسپی کے کال کرنے والے کا نام دیکھتا فون کان سے لگا گیا۔ ہیلو، درید شاہ اسپیکنگ۔ نیند میں ڈوبی ہوئی اس کی آواز سنتے دوسری طرف دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس کا دل جیسے سینے میں سر پٹ دوڑنے لگا تھا۔ کیسے ہیں؟ وہ تھوک نگلتی اپنے گالوں کی سرخی چھپانے کی ناکام کوشش کرتی خود کو پرسکون ظاہر کرنے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی درید کی آنکھیں ایک ہی پھل میں پوری طرح کھل گئی۔
اگلے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کس نے اجازت دی آپ کو موبائل پکڑنے کی؟ اس نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سخت لہجے میں اپنا سوال اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ کیا میں وہ گونگی ہے کیا؟ حالانکہ لگتی تو بالکل بھی نہیں، وہ اس کے اٹکنے پر طنزیہ انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف وہ شرمندگی اور خوف سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کہہ رہی، ایک بار پھر بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ آواز بار بار حلق میں ہی اٹک جاتی تھی۔ یار اگر کچھ بولنا ہے تو جلدی بولے، میری نیند خراب کر کے اب بات بھی نہیں ہو پا رہی آپ سے۔ اپنی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوتا دیکھ کر اس نے اس بار قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے چلانے پر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کی تیز سانسوں کی آواز سنتے ہوئے وہ آنکھیں میچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک کال کٹ گئی۔ وہ حیرت سے موبائل سکرین کو گھونے لگا۔ اس لڑکی نے میری کال کاٹ دی، مجھے اٹھا کر کال کاٹ دی۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑاتا ہوا اسکرین کو دیکھتا رہا، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی اپنے خوف سے باہر آتے دل کو سنبھالتی ہوئی فون پاور آف کر چکی تھی۔ ایڈیٹ نہ ہو تو وہ اس حرکت پر اسے دل ہی دل میں ایڈیٹ قرار دیتا ہوا واپس بیڈ پر اوندے منہ گر پڑا، مگر ابھی اس نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ دوبارہ آنے والی کال نے اسے پھر سے ڈسٹرب کر دیا۔ اس بار اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ روشانے، اب کی بار اگر تم نے کچھ نہ بولا تو میں قسم کھاتا ہوں آ کر تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ بنا نمبر دیکھے غصے میں بری طرح دھاڑا۔ اس کی آواز سنتے دوسری طرف علی نے حیرت سے فون کی سکرین دیکھی۔ او بھائی، کون سے خوابوں میں ہے؟ مجھے علی سے روشانے کب بنا دیا؟ درید، جو ابھی تک غصے میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اپنے دوست اور کزن کی آواز سنتے ہی فوراً موبائل اپنے سامنے لے آیا۔ اسکرین پر بڑے واضح لفظوں میں علی شاہ لکھا ہوا تھا۔ وہ شرمندگی اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے احساس کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو سنبھالنے لگا۔ یہ لڑکی واقعی اسے پاگل کر چکی تھی۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا ہوا بے چین سا ہو گیا، جبکہ دوسری جانب علی اس کے یوں بھڑکنے پر حسب عادت اپنی چھیڑ چھاڑ شروع کر چکا تھا۔ میں نے کال کی تھی انہیں مگر انہوں نے اٹھائی نہیں۔ وہی لڑکی جس کی زبان کچھ دیر پہلے اس کے سامنے ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی، اب فریحہ خاتون کے سامنے بالکل ریلیکس انداز میں کھڑی بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ لڑکا بنا ذرا سا بھی خیال نہیں کرتا اپنی چیزوں کا، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہوگا اپنا فون، اسی لیے اٹھایا نہیں۔ وہ کندھے اچکاتی یوں بولی جیسے ساری لاپرواہی سامنے والے کی ہی ہو۔ فریحہ خاتون اپنی تسبیح کے آخری دانے مکمل کرتی، پھر تسبیح سمیٹ کر اپنی جگہ رکھتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان کی بات پر وہ زور و شور سے سر ہلاتی دانت چباتے ہوئے تائید کرنے لگی۔ اچھا چلو چھوڑو اسے، تم جاؤ کچھ اچھا سا بنا کر لاؤ۔ وہ اسے جانے کا کہتی ساتھ ہی کھانے کی فرمائش بھی کرنے لگی۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً آنکھیں نکال گئی۔ آپ کو اپنی صحت کا کچھ پتہ ہے نا، اور آپ پھر بھی چسکے ختم ہونے کے نام نہیں لے رہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر فریحہ خاتون نے میسنا سا مسکرا کر اس سے دیکھا۔ ہاں تو مر تو جانا ہی ہے، اب اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ وہ اس کی بات پر ذرا غصے سے اس پر چڑھائی کرتی بولی، جس پر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ توبہ ہے نانو، ابھی بھی خواہش ہے کہ آپ کے سارے شوق پورے ہوں؟ ابھی بھی شوق ہیں آپ کے اندر؟ وہ دلچسپی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، گال پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سنتے فریحہ خاتون نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ارے ہاں نا، نہیں تو کیا، اتنا شوق ہے آج بھی لال رنگ کی ساڑی پہننے کا؟ وہ منہ میں دوپٹہ دبا کر شرماتے ہوئے بولی۔ ان کی بات اور چہرے کے تاثرات اس عجیب تضاد کو دیکھ کر روشانے کا زوردار چھت پھاڑ کہا گونج اٹھا۔ ہاں ہاں سیریسلی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔
روشانے کے یوں منہ پھاڑ کر ہنسنے پر فریحہ خاتون اسے گھورنے لگی۔ شرم نہیں آ رہی مجھ پر ہنستے ہوئے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ آپ تو فارغ ہیں جبکہ میرے پاس 1000 کام ہیں، میں وہ سب کر لوں؟ وہ یہ کہتی ہوئی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریحہ خاتون اسے اٹھتا دیکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کام بھی تم خود ہی کرتی ہو ورنہ میں… وہ ایک پل میں سنجیدہ ہو کر کچھ کہنے والی تھی کہ روشانے نے انہیں فوراً ٹوک دیا۔ اچھا نہ نانو، کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے ہوئے بولی۔ فریحہ خاتون اس بچے کی ظرف پر حیران ہوتی، آنکھوں میں آئی نمی کو چپکے سے صاف کرتی اسے پیار سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ What the hell؟ کس نے کی میری شرٹ پریس؟ بلا کر لاؤ اسے۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے کی غرض سے انٹر ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، اس پریس شدہ مگر جلی ہوئی شرٹ، اس کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ تبھی اس نے اپنے پیچھے کھڑی ملازمہ کی طرف رخ کیا اور سرد نوکیلے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اس کا سنسناہٹ خیز انداز ایسا تھا جو سامنے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزہ طاری کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ بی بی جی، غلطی سے… اس سے پہلے کہ ملازمہ اپنی بات مکمل کر پاتی، اس کی طرف سے لفظوں کا پڑنے والا تھپڑ اسے وہیں خاموش کرا گیا۔ غلطی سے؟ کل سے تم کام پر نہیں آؤ گے۔ وہ صاف گوئی سے فیصلہ سناتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی تاکہ نئی ڈریس نکال سکے۔ ملازمہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں بی بی جی، ایسا نہ کریں، مجھے نوکری سے نہ نکالیں۔ وہ اس کے قدموں میں گرتی ہاتھ جوڑ کر التجائیں کرنے لگی، مگر ان سب کو یکسر رد کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی۔ بی بی جی، میرے بچے ہیں چھوٹے، میرا گھر انہی پیسوں سے چلتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے رحم کیجیے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے حوصلوں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی، مگر اس پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب تمہارا ہو جائے تو دروازہ بند کر جانا۔ وہ بے نیازی سے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹاتی اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی ملازمہ اس کی بے حسی، سرد مہری اور پتھر دل رویے کو دیکھتی رہی، وہیں ساکت رہ گئی۔ شاہ حویلی، جو شاہوں کی جدی پشتی حویلی تھی، آج بھی اپنی شان، وقار اور ہیبت میں ہر گر اور ہر اینٹ کو پیچھے چھوڑ دینے کی صلاحیت سمیٹے کھڑی تھی۔ اس کی مضبوط دیواریں، بلند دروازے اور پرانی مگر باوقار ساخت اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ یہ حویلی صرف اینٹ پتھر کا مجموعہ نہیں، بلکہ نسلوں کی طاقت اور اختیار کی علامت تھی۔ اذلان شاہ، جو اس حویلی کے سردار تھے، اپنی روبدار شخصیت اور فیصلوں میں سختی لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی شادی فریحہ شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے تھے، عقیل شاہ، عدیل شاہ اور آمنہ شاہ۔ عقیل شاہ کی شادی شائستہ شاہ سے ہوئی تھی، جن کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا درید شاہ جو 29 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی سارا شاہ جو 21 سال کی تھی۔ درید شاہ اپنی سنجیدہ طبیعت، سخت لہجے اور بے لچک مزاج کا باعث شاہ حویلی میں ایک الگ ہی شناخت رکھتے تھے۔ اس کے بعد عدیل شاہ کا نمبر آتا تھا، جن کی شادی فائزہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا علی شاہ جو عمر میں تقریباً درید کا ہم عمر تھا، دوسرا بیٹا ثقلین شاہ جو لگ بھگ 23 سال کا تھا، جبکہ تیسرے نمبر پر ایزل شاہ تھی جو 19 سال کی ایک نازک مگر بااعتماد لڑکی تھی۔ سب سے آخر میں آمنہ شاہ تھی، جن کی شادی انہوں نے اپنی پسند کے لڑکے فاروق ملک سے کی۔ ان دونوں کی ایک ہی بیٹی تھی، روشانے ملک۔ بدقسمتی سے فاروق ملک اور آمنہ شاہ ایک المناک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد روشانے کی پرورش شاہ حویلی میں ہوئی تھی۔ وہ یہاں سب کی لاڈلی تھی سوائے شائستہ شاہ اور ان کے سپوت درید شاہ کے۔ روشانے بچپن سے اسی حویلی میں رہتی آئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں کبھی بھی اس کے لیے نرمی یا اپنائیت کا کوئی گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ میم، سائن پلیز۔ وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر 2 پل کے لیے اس کے قدم تھم گئے۔
شاید وہ اس کی پی اے تھی۔ روم میں آؤ۔ وہ بنا مڑے اسے اپنے آفس میں آنے کا کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ پی اے نے منہ بسورا۔ کیا تھا اگر یہ مغرور زادی یہیں پر سگنیچر کر دیتی، میرا چکر ہی بچ جاتا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس کے پیچھے قدم لینے لگی، جبکہ اس کے الفاظ بآسانی آس پاس موجود سب کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ میں آئی کم ان؟ وہ آفس کے دروازے پر کھڑی اجازت طلب کرنے لگی، جس پر مقابل نے اپنی دلکش نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یس۔ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتی ہوئی اپنی نگاہیں اس پر ٹکا گئی۔ سو مس مہرین، مجھے پیچھے سے آواز دینے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ ذرا ٹھہر کر بولی۔ سیکنڈ، میں جب ایک راستہ طے کر لوں تو مجھے پیچھے مڑنے کی عادت نہیں ہے۔ اینڈ لاسٹ ون، میں آپ کو آپ کے چکر بچانے کے پیسے نہیں دیتی۔ وہ سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہتی کہ اگر یہ کام آپ بغیر سستی دکھائے کر سکتی ہیں تو کیجیے، ورنہ پیے اور بھی بہت ہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتی بات ختم کر گئی، جبکہ مہرین شرمندگی سے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں بولی، سوری میم، سوری لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، مجھے لوگوں کو معاف کرنا نہیں آتا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے مزاج اور عادت سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مہرین نے آنکھیں پھیلا دی۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا میم؟ وہ ہمت کر کے پوچھنے لگی، جس پر اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ایک ورکر لانا ہے میرے آفس، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر مہرین کے چہرے پر ابھرتی خوشی چھپائے نہ چھپی۔ سچی میم؟ وہ دل ہی دل میں اپنی بہن کو لانے کا سوچتی خوشی سے پاگل ہونے والی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس کی بات نے اس کی خوشی منجمد کر دی۔ ہاں، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو تم دونوں کا میرے آفس میں لاسٹ ڈے ہوگا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ صاف لفظوں میں وارن کہتی ہوئی جانے کا اشارہ کر گئی تھی، جبکہ باقی سب مہرین کی شکل دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے سے مکمل طور پر رنگ اڑ چکے تھے۔ روشانے، کدھر ہو؟ چائے نہیں بن رہی کیا آج؟ وہ کچن میں کھڑی شائستہ شاہ کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ان کی کڑک دار آواز سنتے ہی وہ بوکھلا گئی اور تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ آ گئی مومانی جان، بس آ گئی۔ وہ کپوں میں چائے ڈھیلتی ہوئی بلند آواز میں بولی۔ اس کی آواز سنتے ہی شائستہ شاہ نے آنکھیں گھما کر رکھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے اور سنیکس وغیرہ ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ جیسے ہی اس نے سامنے کی طرف نظر اٹھائی، بے ساختہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس کی اسکرین پر وہ اپنے پورے حسن سمیت چھایا ہوا تھا۔ شاید وہ ابھی سو کر اٹھا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار سا تھا۔ وہ اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ کب آ رہا ہے میرا شہزادہ؟ وہ جو ساکت نظروں سے اس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، شائستہ شاہ کی آواز پر ہوش میں آئی۔ انشاءاللہ کل۔ وہ اپنی نگاہیں اس خاص وجود پر جمائے بولا تھا، جبکہ اس کے جواب پر شائستہ شاہ خوشی سے بوکھلا گئی تھی۔ ہائے ماں صدقے، میرا چاند کل گھر آ رہا ہے، پہلے بتاتے نا۔ یا اللہ، ابھی تو اتنی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ تو گویا اس کے آنے کی خبر سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ میں ایسا کرتی ہوں، عروب کو گھر بلا لوں گی، ایک دن آفس سے چھٹی لے کر آ جائے۔ اکیلی ہوتی ہے گھر میں اور تمہارا پوچھتی بھی ہے، اکثر اسی بہانے تم سے مل بھی لے گی۔ وہ اپنے دل میں پہلے سے سجے خیالات ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھنے لگی۔ عروب کا نام سنتے ہی روشانے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی ابھری۔ اس نام پر دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا، مگر وہ لمحہ چند پلوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پل گزر گیا۔ مام، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، میری اس سے بات ہو جاتی ہے، وہ کافی بزی ہوتی ہے، میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جان بوجھ کر تفصیل سے بولا، جبکہ پہلا جملہ وہ کسی کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہہ گیا۔ اس کے روز بات ہو جاتی ہے کہتے ہی روشانے کا دل جیسے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کیا واقعی وہ اس سے روز بات کرتا تھا؟ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، جیسے اس نے فوراً نگاہیں جھکا کر چھپا لیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دل ہی دل میں جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کتنا مزہ آ رہا تھا اسے جلانے میں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنی ہی حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ ایک اچھا خاصا میچور آدمی تھا، مگر حرکات
وہ ٹین ایجرز والی کر رہا تھا۔ اچھا کل کس ٹائم آؤ گے؟ شائستہ بیگم ان دونوں کی آنکھوں سے ہونے والی خاموش گفتگو سے بالکل انجان اپنے سوالات میں مگن تھی۔ وہ خوش دلی سے جواب دے رہا تھا، مگر اس خوش دلی میں ایک عجیب سی بدمزگی بھی شامل تھی۔ وہ اس سے بھی ابھی اور جلانا چاہتا تھا، مگر اس میں اتنا سٹیمنا نہیں تھا۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا اور دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا جب اس سے کوئی اور سوال پوچھ رہی تھی۔ مسٹر ارمان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آفس کے پارکنگ ایریا میں کھڑا وہ اپنے فون میں گم تھا کہ اچانک پیچھے سے ابھرتی ہوئی اس کی آواز پر ایک لمحے کو چونک اٹھا۔ گھر جا رہا تھا وہ اس کی ڈریسنگ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اگلے ہی پل نظریں جھکا گیا اور جواب بھی اسی جھکی نظروں کے ساتھ دیا۔ اوہ اچھا، تو پھر گھر جائیے، یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اس انداز پر عروب آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جسے وہ چاہ کر بھی اپنے آفس میں نہیں نکال سکتی تھی۔ جی، وہ بس اسی ایک لفظ پر اکتفا کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا، جبکہ عروب کی نظریں اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ وہ معصوم تھا، اسی معصومیت نے عروب کو جنون میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے پاگل تھی، دیوانی تھی۔ پورے آفس میں جس کی ایک نگاہ، ایک اشارے سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، وہ اسی شخص کی اسیر بن کر بیٹھی تھی جسے وہ چاہتی تو کھڑے کھڑے خرید سکتی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی، ہر حد پار کر سکتی تھی، مگر یہ ایک بات اس کے اختیار میں نہ تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہر چیز کو قیمت کے عوض خرید لیتی، مگر اس شخص کو، اسے وہ کسی بھی قیمت پر خرید نہیں سکتی تھی۔ صحیح ہے، مجھے کیا، 1000 دفعہ کریں، مجھے کون سا برا لگے گا، میرے پاس کون سا دل ہے۔ وہ الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھتے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ غصے میں بڑبڑاہٹ بھی جا رہی تھی۔ آج اس انا کے پتلے کی آمد تھی جس کے وارڈروب سیٹ کرنے کا حکم ملکہ عالیہ یعنی شائستہ شاہ نے اپنی کنیز یعنی روشان شاہ کو دیا تھا۔ وہ اسی شخص کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا تک نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ خواہ اپنی ممانی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کا اپنا موڈ بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ باتیں کسی اور سے، رہنا کسی اور کے ساتھ اور کام کوئی اور کرے، ان کی ملازمہ ہوں میں۔ وہ غصے میں جلتی نہیں آتی تھی، مگر جب آتی تھی تو پھر جلدی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنا بڑبڑا رہی ہو؟ ایزل جو باہر سے گزرتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، حیرت سے رک کر پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر اس نے بس سر جھٹک دیا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ بتائے بغیر اپنی ہی سوچوں میں گم رہی۔ جب ایزل نے ایکس رے کرتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی حیرت سے بولی، جس پر اس نے بھی ایک نظر خود پر ڈال لی۔ اس وقت وہ اپنے حلیے سے گھر والی کم اور ماسی زیادہ لگ رہی تھی۔ کیا ہے؟ پہلے اس کا دماغ تپا ہوا تھا، اوپر سے اس کی بک بک۔ وہ تنگ آ کر جیسے پھاڑ کھانے کو بولی تو ایزل فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھی۔ اچھا کیا ہو گیا ہے؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ درید لالا آ رہے ہیں، تو ذرا تیار شیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتی شرارتی لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیار ہونے کی، وہ بھی ان کے لیے۔ عجیب بے دھیانی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، جس کا اندازہ اسے بولنے کے بعد ہوا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تیار ہو، وہ بھی ان کے لیے؟ میں نے تو بس کپڑے چینج کرنے کا بولا تھا۔ ایزل مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جبکہ آنکھوں میں شرارت اب بھی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا تم یہاں میرا دماغ خراب کرنے آئی ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑ کر بولی، جس پر ایزل نے اسے گھور لیا۔ ابھی جاؤ بھائی، نہیں کر رہی کچھ۔ وہ اس بے مروت لڑکی کو غصے سے گھورتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس خارج کی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مسٹر ارحم کو میرے آفس بھیجیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی کب سے اس مغرور زادے کو اسکرین پر دیکھ رہی تھی، جو اپنی کرسی پر بیٹھا پوری یکسوئی کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی اس حد تک توجہ
اور ان ہمناک روپ کو دیکھ برا لگنے لگا۔ تبھی اس نے اسے پیغام بھجوا کر فوراً اپنے آفس میں طلب کر لیا تھا۔ یس میم، آپ نے بلایا؟ وہ آفس میں داخل ہوتے ہی نظریں جھکائے مؤدبانہ انداز میں پوچھنے لگا، جس پر وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جوڑ کر ان پر نظریں جمائے بولی، جبکہ ارحم جو کسی دفتری ہدایت کا منتظر تھا، یہ جملہ سنتے اس کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ واٹ؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور اس کے اس رد عمل پر عروپ نے پورے اعتماد کے ساتھ دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ہنسی یا مذاق کا شائبہ تک نہ تھا، جسے سن کر وہ خاصا سنجیدہ ہو گیا۔ میم، اگر یہ مذاق ہے۔ وہ گلا کھنکھارتے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ فوراً اس کی بات کاٹ گئی۔ پہلے کتنے مذاق کر چکی ہوں میں آپ سے، بھائی دیوے۔ اس کے طنزیہ اور کاٹدار لہجے نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی بات کو مذاق سمجھنے پر سخت ناپسندیدگی محسوس کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں تو بھی آئی ایم سوری۔ وہ صاف اور دو ٹوک انکار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے انکار پر عروب نے سخت ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارحم، کیا کہا؟ وہ ایک بار پھر اس کے منہ سے انکار سننا چاہتی تھی۔ ارحم نے بھی کوئی نرمی نہ دکھائی۔ جب اس نے سننے کی خواہش کی تو اس نے الفاظ دہرانے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے کہا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ اس بار انگریزی میں جواب دے رہا تھا، جبکہ عروب آنکھیں میچتے ہوئے اس کا جواب سن رہی تھی۔ ونس اگین پلیز۔ وہ تیسری مرتبہ بھی اس کے منہ سے انکار سننا چاہتی تھی، اور اسے تیسری بار بھی انکار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ میم۔ اگلے ہی لمحے عروب نے میز پر رکھی فائل ہٹائی اور اس کے نیچے سے چھری نکالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ پر پھیر لیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ارحم کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ لمحوں میں اس کی کلائی سے خون بہنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو خون میں لت پت دیکھ کر ارحم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عروب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے لینے سے انکار کر دیا تو میں نے زندگی کو انکار کر دیا، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ارحم اس کے اس پاگل پن پر آنکھیں پھیلائے رہ گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پاگل ہیں آپ؟ وہ اس کے ہاتھ پر کپڑا باندھتے ہوئے خون روکنے کی کوشش کرنے لگا، تو عروب نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھ دیا۔ یہ خون تمہاری خاطر بہا ہے ارحم، اس خون کو ضائع مت ہونے دینا۔ کوئی تمہارے قدموں میں گر بھی جائے تو اسے کبھی حاصل نہ ہونا۔ میرے اس بہتے خون کی لاج رکھ لینا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ ٹکائے بولی، جبکہ ارحم کا دل اس کے الفاظ پر جیسے سینہ چیر کر باہر آ رہا تھا۔ وہ اس کی ڈھلتی ہوئی پلکوں کو محسوس کرتے ہی فوراً اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اسپتال کی طرف دوڑا، جبکہ وہ اس کے بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند گئی۔ میرا شہزادہ، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ کچھ دیر پہلے حویلی آیا تھا اور شائستہ شاد ہی کہ اسے چومتے ہی جا رہی تھی، جیسے دل ہی نہیں بھر رہا ہو۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے لاڈلے سپوت کو اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں تکتی رہے۔ وہ کافی عرصے بعد ان سے ملا تھا، اس لیے ممتا کا جذبہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی روشانے آنکھیں ذرا سی سکیڑے ان دونوں کے درمیان چھلکتے پیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے دشمن تھے، مگر آپس میں ایک دوسرے کی جان۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے منہ کے زاویے بگاڑے اور نظریں چرائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو بس کرو شائستہ، جانے دو بچے کو، تھک گیا ہوگا۔ زرتاج شاہ کی بات پر شائستہ شاہ نے فوراً سر ہلا دیا، حالانکہ وہ اب بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ جی ماں جان، جاؤ میرا بچہ، اپنے کمرے میں سو جاؤ، تمہارے لیے کچھ ہلکا پھلکا بچھواتی ہوں، تم کھا کر آرام کرو۔ وہ اس کے سر پر آخری بوسہ دیتے ہوئے بولی اور اس نے ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ سب سے مل چکا تھا، بس اپنی ماں سے ملنا باقی تھا، اور اب ان سے ملنے کے بعد اس کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی طرف تھا۔ روشانے، کچن میں آؤ میرے ساتھ۔
وہ روشانے کو آواز دیتی خود بھی کچن میں داخل ہو گئی۔ یہ میں کچھ چیزیں رکھ رہی ہوں، درید کے کمرے میں جا کر رکھو، اور کوئی چیز خراب مت کرنا، جانتی ہو نا اس کا موڈ بگڑ جائے تو کسی کی نہیں سنتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تاکیدن بولی، جس پر روشانے نے منہ بنایا اور سر ہلا دیا۔ نہیں سنتا تو نہ سنے، عجیب۔ وہ بیزاری سے سر جھٹکتی ہوئی لوازمات سے بھری ٹرے اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ ابھی واش روم سے فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر سیدھا ہو گیا۔ یس کمنگ۔ وہ اندر آنے کی اجازت دے چکا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ باہر کون کھڑا ہے۔ اجازت ملتے ہی وہ ہچکچاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ دل میں اس کا خوف بھی تھا، مگر جو کام اسے سونپا گیا تھا اسے پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے دل کو مضبوط کرتے طرح طرح کے ورد پڑھتی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ممانی جان نے بھیجی ہے، وہ ٹرے کاؤچ کے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جبکہ درید شاہ اسے گہری اور پرکھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھے۔ وہ ہلکا سا کرتا استحقاق بری نظروں کے ساتھ اسے بیٹھنے کا کہہ گیا۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی اور فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں میں چلتی ہوں۔ وہ بات ختم کرتے ہی وہاں سے نکلنے کو مڑی۔ میں نے کہا آپ سے کہ جائیں۔ وہ بھویں چڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ تو کس سے پوچھ کر جا رہی ہیں؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی اس حرکت پر روشانے کے حلق میں جیسے سانس اٹک گیا۔ وہ ویسے ہی اس کی قربت سے بے حد خوف کھاتی تھی، اوپر سے اس کے لفظوں کی کاٹ، شاید نہیں، یقیناً وہ یہ سب سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی اپنی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ، اس کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو بغور محسوس کر رہا تھا۔ اخلاقیات کے درجے سے بہت نیچے ہے یہ بات کہ شوہر سے ملے بغیر چلی جائیں، اور شوہر بھی وہ جو کئی سالوں بعد ملا ہو۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولا۔ روشانے اس لمحے اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی۔ بولے، ملیں گی نہیں شوہر سے؟ اس کی خاموشی دیکھ کر اس نے اس کے بالوں کی ایک لٹ ہلکی سی کھینچی۔ روشانے کے منہ سے بے اختیار گہری سسکی نکلی۔ اس کی سسکی کی کراہ سن کر وہ مدھم سا ہنسا۔ اتنی نزاکت؟ وہ دل فریب لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور اس لمحے وہ اسے دنیا کا سب سے حسین مرد محسوس ہو رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے لہجے میں آئی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے نگاہوں سے اسے خبردار کرتی کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے اس انداز پر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا تھا۔ یہ آپ پر جچتا ہے، واللہ بہت خوب جچتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے وار کی طرف اشارہ کرتا دل نشینی سے بولا۔ اس کے الفاظ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ اس کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اس کا نام لینے ہی والی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، اس کی ہر آواز کو وہیں دبا دیا۔ چند لمحے اس کے چہرے پر اتنی شدت ضبط کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ روشانے آنکھیں پھاڑے بس ایک ہی منظر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ سانس لینا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ پھر اس کے لمس کا تضاد اسے بالکل بے جان کر چکا تھا۔ میرا نام لینے کی گستاخی مت کیجیے گا، ورنہ میں نہیں جانتا ان لبوں کے ساتھ کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ روشانے اب بھی خوفزدہ نگاہوں سے اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے یہیں کھڑے کھڑے اس کی جان نکل جائے گی۔ اسے ساکت نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتا دوبارہ جھکنے ہی والا تھا کہ روشانے اس کا ارادہ سمجھ گئی۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر درید شاہ کا دلکش قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا، جبکہ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے قہقہے کی آواز سنتی ہوئی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟
وہ کب سے باہر بیٹھا اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے یہ پوچھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں، وہ گلا کھنکھارتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور جواب دیا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، تھینک گاڈ کہ کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، چونکہ کٹ لگا تھا اور بلیڈنگ بھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ کافی کمزوری محسوس کریں گی، مگر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دیتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ بےتابی سے اس دشمن جاں کے کمرے میں داخل ہو گیا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی مگر ہوش میں تھی۔ یہ سب کیوں کیا؟ وہ جانتا تھا اس نے جان بوجھ کر آنکھیں موند رکھی ہیں۔ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں کہ بیمار سے پہلے حال پوچھتے ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے سوال کر گئی۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے دباتا اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھیں کھولیں؟ نہ جانے کیوں وہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ اس کی کھلی دلکش آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا جن پر اس وقت پلکوں کا پردہ گرا ہوا اسے بے چین کر رہا تھا۔ انہیں نہیں، وہ فوراً انکار کر گئی۔ اس کی یہ جلدی دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھتا اس کے اور قریب ہو گیا۔ وہ اس کے سوال پر تھوک نکلتی کوئی جواب سوچنے لگی۔ اس حرکت سے اس کے گلے کی ہڈی ابھری اور ڈوبی، اور اس لمحے اسے یوں لگا جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی اسے ایک منظر کے سامنے ماند پڑ گئی ہو۔ میں ایک بار پھر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی، وہ صاف گوئی سے بولی، اور اس کے دل میں جیسے کسی نے ہلچل مچا دی۔ وہ واقعی خطرناک باتیں کرتی تھی، نہ جانے یہ جملے اس نے کہاں سے سیکھے تھے۔ ریسٹ کریں، شام کو آپ کو گھر لے کر چلوں گا۔ وہ اسی کی باتوں سے بچنے کے لیے اسے آرام کرنے کا کہتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے قدم وہیں رک گئے جب اس کے جملے اس کے کانوں میں اتر گئے۔ جو بھی ملتا ہے یہی کہتا ہے آرام کرو، بیمار سے بات کوئی نہیں کرتا۔ وہ اس کے ریسٹ کرنے کے مشورے پر طنز کرتی اپنے اندر کا بوجھ الفاظ میں ڈال گئی۔ اس کے جملوں پر وہ 2 لمحے کو ٹھہر گیا، پھر اگلے ہی پل سر جھٹک کر خود کو سمیٹتا ہوا ایک طرف رکھے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ کمرے میں اس وقت گہرا سناٹا چھا گیا تھا، مگر دونوں کے دل بے قابو دھڑک رہے تھے، جیسے خاموشی کے پردے میں ایک دوسرے کے دل تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہے ہوں۔ دا جان، خیر تو ہے؟ آپ نے سب کو یہاں اکٹھا کیوں کیا؟ اذلان شاہ اس وقت اپنی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ حویلی کے لاؤنج میں سب افراد موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ اگلے مہینے درید شاہ اور روشانے کی شادی پورے شاندار طریقے سے کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ ابھی بول سکتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جیسے سب کے سروں پر بم پھوڑ گئے تھے۔ درید حیرت انگیز طور پر پرسکون بیٹھا تھا، مگر اس کے برعکس روشانے کی رنگت یکدم سفید پڑ چکی تھی۔ وہ تو اس کا محض چھونا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور اب اس سے شادی؟ یہ خیال ہی اس کے وجود کو لرزا گیا تھا۔ وہ یہ سب کیسے سہے گی؟ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ درید اور روشانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شائستہ شاہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں، ان کا لہجہ سخت اور ناگوار تھا۔ ان کی بات پر دادا جان نے بھویں چڑھاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کیوں بہو بیگم، کوئی اعتراض ہے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی وارننگ صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر شائستہ شاہ کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ روشانے کو بہو کے روپ میں دیکھنے کا تصور ہی انہیں اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ساری عمر جس لڑکی سے نوکروں کی طرح کام کروایا، آج اسی کو بہو بنانا پڑے گا۔ جی ہاں دادا جان، مجھے اعتراض ہے۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ عروب سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لاوارث بچی ہے، میری بہن کی آخری نشانی۔ وہ اپنا مدعا ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات پر روشانے نے زخمی نگاہوں سے درید کی طرف دیکھا، جو پورے معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کیے بیٹھا تھا۔ بہو بیگم، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع کیجیے۔ وہ انہیں جانے کا کہتے ہوئے باقی سب کو شادی کی تیاریوں کا حکم دینے لگے۔ شائستہ شاہ کے لیے یہ سب سننا کسی موت سے کم نہ تھا۔ ایسے کیسے؟ وہ میرا بچہ ہے،
میں اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اپنے آپے سے باہر تھی۔ درید، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر مزید تلملا گئی۔ ان کی بات پر درید نے گلا کھنکارا اور آہستگی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ماما، روشانے میری بیوی ہے، اب سے نہیں کئی سالوں سے۔ جو راز برسوں سے صرف حویلی کی دیواروں تک محدود تھا وہ اس نے سب کے سامنے عیاں کر دیا تھا۔ شائستہ شاہ حیرت اور بھی یقینی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی اور اس نے نظریں جھکا کر پھر انہیں دوبارہ اٹھا لیا۔ میرا نکاح اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے، اب اس رشتے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات عروب کی، تو وہ اپنی پسند سے اپنا ہمسفر چن چکی ہے۔ وہ انہیں بتانے لگا کہ عروب کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مگر شائستہ شاہ تو اس کی پہلی بات سے ہی سنبھل نہ پا رہی تھی۔ روشانے ان کی بہو تھی، وہ بھی کئی سالوں سے، اور وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر کئی سال پہلے میری غیر موجودگی میں نکاح کر لیا تھا تم نے، تو آج میری غیر موجودگی میں شادی بھی کر لو، وہ ٹوٹے ہوئے اذیت ناک لہجے میں کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے درید سب کو بتانے لگا کہ کس طرح داجا نے روشانے کی حفاظت کے لیے اس کا نکاح کروایا تھا۔ داجان کو خوف تھا کہ روشانے کے دادا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے مانگ نہ لے، اسی لیے انہوں نے اس کا رشتہ اسی گھر میں درید شاہ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا، تاکہ کوئی قانون بھی روشانے کو اس حویلی سے جدا نہ کر سکے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کئی بار لوگ روشانے کو لینے آئے، مگر درید شاہ کی نسبت کی وجہ سے وہ اسے حویلی سے نکالنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ رشتہ دونوں کی مرضی کے بغیر ہوا تھا، مگر نکاح کے اس بندھن میں بندھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کے اسیر ہو چکے تھے۔ درید وقتاً فوقتاً اس رشتے کا اظہار کرتا رہتا تھا، جبکہ روشانے ہمیشہ کی طرح شرمیلی نظریں جھکائے سرخ پڑتی اس کی باتوں پر بے جان سی ہو جاتی تھی۔ اب بھی نکاح نہیں کرنا؟ اسے ٹھیک ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے سارا کام ارمان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی کام کرتے ہوئے ارمان کے دونوں ہاتھ تھم گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے آفس کی دیوار سے لگا دیا اور دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھ دیے۔ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے قریب آ کر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر وہ اطمینان سے اس کی کالر درست کرنے لگی۔ صرف آپ کو، وہ کالر پر انگلیاں پھیرتی دل فریب لہجے میں بولی۔ اس کی اس بولڈ جسارت پر وہ بھویں چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ وہ پوچھتا جب اس کی نظریں اس کے سینے پر جھولتی چین پر جمی تھی۔ آپ کو میرے علاوہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اس کے انداز گفتگو نے اسے خاصا متاثر کیا۔ زرے قربان، وہ خود کو روک نہ سکا۔ زر کو رہنے دیں، آپ ہو جائیں مجھ پر قربان، وہ بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی۔ اس پر ارمان نے ایک بار پھر بھویں چڑھائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میرے ایک ٹریلر پر آپ اپنی بولڈنس کو خیر بات کہہ دیں گی، وہ ہلکے طنز کے ساتھ بولا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اپنی شادی کی رات آپ کو شرمانے پر مجبور کرنے والی عروب جتوئی ہوگی، یاد رکھیے گا، وہ ایک بھویں اٹھا کر وارن کرنے کے انداز میں بولی، جس پر اس کے لبوں سے ہلکا سا کہا نکل گیا۔ ریئلی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے رد عمل پر وہ غصے میں آ کر اس کے اوپری لب پر دانت کاٹ گئی۔ اس اچانک حرکت پر ارمان ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ محض باتیں کر رہی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ عروب جتوئی ہے جو کہی ہوئی بات کو پورا کرنا جانتی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کرتی۔ You will pay for this، اس کے لبوں پر انگوٹھا مسلتے ہوئے بولا۔ اس لمس پر وہ 2 پل کے لیے سنسناہٹ میں آئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی آنکھیں جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس حرکت پر وہ اپنا قابو کھو دینے کے قریب تھا،
مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری، اس کے بال کان کے پیچھے درست کیے اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بے ساختہ گہری سانس لینے لگی۔ وہ کافی دیر سے خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس بار یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اگر وہ 2 منٹ اور رک جاتا تو شاید وہ اپنا ضبط کھو دیتی۔ اسے سکون سے کام کرتے دیکھ کر وہ ایک نظر اس کے لبوں پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھتی ہلکا سا مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ارمان کی نظریں دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ یہ لڑکی پاگل تھی اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ آہ ارمان شاہ، خدا خیر کرے۔ وہ چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی خیریت کی دعا مانگنے لگا، کیونکہ وہ اس حسین بلا سے پوری طرح خوف زدہ تھا۔ ماما، رشانے بری نہیں ہے، وہ ہر کام کرتی ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہے، اس میں کمی ہی کیا ہے؟ وہ کب سے اپنی ماں کے پاس بیٹھا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شائستہ شاہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ عروب کو تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، اور ان کی اس بات پر بے بسی سے اس نے اپنا سر تھام لیا۔ یار ماں، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور اب تو وہ کل اپنے سسرال والوں سے ملنے بھی جا رہی ہے، پلیز اس کی خوشی کو دیکھیں، میری خوشی کو دیکھیں۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ہوا محبت سے سمجھانے لگا، اسے اگر بیوی عزیز تھی تو ماں بھی اتنی ہی عزیز تھی۔ کیا تمہاری خوشی روشانے ہے؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، میری خوشی روشانے شاہ ہے، وہ صاف صاف اعتراف کر گیا۔ باہر کھڑی روشانے کے دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو۔ اتنا خوبصورت اظہار، وہ بھی اپنی ماں کے سامنے۔ وہ اس شخص کی ایک بار پھر دیوانی ہو گئی تھی۔ شائستہ شاہ اس کے الفاظ پر روتے روتے مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو پھر آج سے میری خوشی بھی روشانے شاہ ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر وہ خوشی سے کہکہا لگاتا ہوا زور سے یاہو کر اٹھا۔ باہر کھڑی روشانے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی میں بھنگڑے ڈال دے، مگر وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ علیزے اندر آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم واپس لیتی، شائستہ شاہ کی آواز سن کر اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یعنی وہ جانتی تھی کہ میں باہر کھڑی ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسنے لگی۔ آخر کیا ضرورت تھی یوں چپکے کھڑے ہونے کی؟ اسی لمحے اندر سے پھر آواز آئی، آ جاؤ روشانے۔ شائستہ شاہ نے اسے نہ آتے دیکھ دوبارہ پکارا۔ روشانے نے آنکھیں میچی اور آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئی۔ جی؟ وہ شرم کے مارے نظریں اٹھا نہیں پا رہی تھی، جبکہ دورید شاہ نے اسے گہری نظروں سے سر تا پاؤں دیکھ لیا۔ کم ہیئر۔ اسے دور کھڑے دیکھ وہ اپنی گھمبیر آواز میں بولا۔ روشانے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آ گئی۔ خوش رہو میرے بچوں۔ شائستہ شاہ نے باری باری دونوں کے ماتھوں پر لب رکھے اور انہیں ایک ساتھ اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ان کے کندھے سے لگتے عجیب سے سکون سے آنکھیں موند گئے۔ آپ کو میرے گھر میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ گاؤں کے کچے راستوں پر گاڑی چلاتا ہوا اسے پہلے ہی آگاہ کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی غیر معمولی حد تک ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ کیسی مشکل؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ اس کے سوال پر 2 پل کو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی توڑتے ہوئے بولا، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، اور بہت سی سہولیت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک بات وضاحت سے بتاتا گیا۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ لیکن آپ کے گھر میں آپ تو ہے نا؟ وہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس لڑکی کی دیوانگی پر وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا گھر مٹی کا ہے، وہ مزید بتانے لگا۔ آپ ساتھ ہوں گے تو میں بغیر گھر کے بھی رہ لوں گی۔ یہ شاید نہیں، یقیناً اس لڑکے کی دیوانی تھی، بلکہ ایک جنونی دیوانی۔ سوئیں گے کیسے؟ وہ جان بوجھ کر پوچھنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کو لاجواب ہوئی، پھر اگلے لمحے جملے نے ارمان کو جیسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ آپ کے اوپر
وہ مزے سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ بالکل سنجیدہ ہے، مزاح کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے ایسے تاثرات دیکھ کر اس نے بھی اپنی چونچ بند ہی رکھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ وہ حویلی دیکھ کر چونک اٹھی۔ فوراً اس نے نظریں گھما کر سامنے دیکھا جہاں ایک اور حویلی موجود تھی۔ وہ پہچان گئی تھی، یہ تو اس کی خالہ کی حویلی تھی۔ تو کیا ارمان کا گھر اس کی خالہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اوہ گاڈ، وہ پہلے کیوں نہ راستہ پہچان سکی؟ ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی وہ خود کو کوسنے لگی، جبکہ ارمان اس کے تاثرات دل ہی دل میں خوب انجوائے کر رہا تھا۔ آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ بیٹھی۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ ایک بھویں اچکا کر بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے سینے سے جا لگی۔ I love you ارمان، I love you so much۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے تقریباً چیخ ہی پڑی تھی۔ ارمان اس اچانک افتاد پر خاصا بوکھلا گیا۔ مادام سب دیکھ رہے ہیں، وہ اسے آہستہ سے باہر کی طرف متوجہ کرتا بولا، جہاں لوگ ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ سب کو یوں ان کے ویلکم کے لیے موجود دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ کہاں وہ اکیلی خود میں رہنے والی لڑکی، اور کہاں اب اتنے پیار کرنے والے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سوچتے ہی ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ ارمان ہنستے ہوئے اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اسے جھٹکنے کی بجائے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ I love you ارمان۔ وہ اس کے کان کے قریب بھیگی سی سرگوشی کر گئی۔ ارمان نے بے اختیار اس کے گال پر ہلکا سا لب رکھ دیا۔ سامنے والے نے اس کا یہ انداز محسوس کر لیا تھا۔ میری جان، وہ آہستہ سے بولتا ہوا اسے سنبھلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے لہجے پر وہ دل کو قابو میں لاتی ہوئی باقی سب لوگوں سے ملنے لگی جو بے صبری سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آپ کی لاڈلی آئی ہوئی ہے چھوٹی حویلی میں، اور آپ کو خبر تک نہیں دی؟ درید نے یہ الفاظ ڈائننگ روم میں بولے جہاں سب لوگ ڈنر کر رہے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اس نے محض ماچس کی تیلی جلائی تھی۔ کیا مطلب عروب؟ چھوٹی حویلی میں کیوں؟ شائستہ شاہ نے فوراً سوال کیا، حیرت سے، کیونکہ انہیں لگا وہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ محترمہ کو حویلی کے سب سے نالائق سپوت سے عشق کا بخار چڑھ چکا ہے۔ درید یہ الفاظ بولتے ہوئے بالکل بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا، اور اس کی بے باکی پر سب بڑوں کی نظریں جم گئی تھی۔ لگا لو آگ جتنی لگانی ہے، اس کی تپش ہماری محبت کو کچھ نہیں کہہ سکتی، رائٹ آنی؟ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور سب کو خاموش کروا دیا۔ شائستہ شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ میری بچی، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہ اسے روتے ہوئے گلے سے لگاتی اور چومنے لگی، جبکہ ارمان اب سب مردوں سے مل رہا تھا۔ تجھے کس نے بلایا یہاں؟ درید جو کب سے اسے گھورے جا رہا تھا آخرکار مخاطب ہوا۔ اس پر اس نے صرف اپنے ہاتھ سے 5 انگلیاں دکھا کر اشارہ کیا، ایک اگنورڈ سکسیس فلیگ کی طرح۔ درید نے تلوں پر بجھی ہوئی آگ کی طرح اس کے اشارے کو نوٹ کیا اور بعد میں اس کا حساب لینے کا ارادہ کر کے اپنے کھانے کی طرف جھک گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا انجوائے کرنے لگے۔ وقفے سے ہنسی سے باتیں جاری تھی۔ چھوٹی حویلی والے بھی دراصل ان کے رشتہ دار تھے، اذلان شاہ کے بھائی کی حویلی جہاں ارمان شاہ کا پوتا تھا۔ چھوٹی حویلی کے تعلقات ان کے ساتھ مضبوط تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ کسی بھی وقت بنا بتائے آ جایا کرتے اور وہاں بھی کسی بھی وقت چلے جایا کرتے۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ آج درید کی بارات تھی۔ دوسری جانب وہ چاند کو بھی مات دیتی حسینہ پورے کیل کانٹوں سے لیس اپنی جان دینے کو تیار بیٹھی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، لالا تو آج گئے۔ آج تو کسی ڈاکٹر کو گھر بلا لینا چاہیے۔ مردوں سے کہنا جاگتے رہنا، لالا کو ہاسپٹل بھی لے جانا پڑ سکتا ہے۔ ایسی آوازیں اس کے ارد گرد سے اٹھ رہی تھی، مگر وہ شرماتے ہوئے انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سب اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکے تھے اور وہ اپنی دھڑکنیں شمار کرتی یہ لمحے گن رہی تھی۔
ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ ابھی وہ مزید خود میں سمٹ رہی تھی کہ دروازے کی آواز نے اس کی سانسیں روک دی۔ وہ بے اختیار اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں جکڑ گئی اور مقابل قدم با قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا یار، یہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگا، جس پر وہ اور بھی سمٹ گئی۔ اٹھا لوں؟ اجازت ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور جب اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، وہ بے ساختہ اس کا گھونگھٹ اٹھا گیا۔ ایک پل کا کھیل تھا اور درید شاہ اس لمحے میں ڈھیر ہو گیا۔ واللہ، وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظریں محسوس کر کے مزید سرخ پڑ گئی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے کانوں کے جھمکے سے کھیلتے ہوئے کھوئی کھوئی آواز میں بولا، اور وہ بہکتی ہوئی اپنے دانت چبانے لگی۔ یہ نہیں کریں۔ وہ دانتوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولا، اور وہ فوراً اپنے دانت آزاد کر گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ نے میرے دل کی سرزمین فتح کر لی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا بولا، اور روشان نے اس کے لمس اور انداز کو محسوس کرتے ہوئے پاگل ہونے لگی۔ درید پلیز۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مزید شدت سے اس کی گردن پر اپنی شدت دکھا رہا تھا، دانتوں سے نرمی سے کاٹنے کو تیار۔ آج آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد اپنی اور اس کی جان ایک کر گیا۔ روشان نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں تھامے اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے ٹوٹی بکھری باہوں میں سمٹتی گئی۔ واللہ، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کی شدتیں برداشت کرنا روشان شاہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر لمحہ اس پر ٹوٹتی اس کی سسکیاں بڑھاتی جا رہی تھی۔ 4 سال بعد، نوریز، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ابھی سو کر اٹھی، اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتی بے ساختہ چیخی۔ پورا چہرہ میک اپ سے برباد ہو چکا تھا اور یہ کارستانی کر کے دونوں باپ اور بیٹا غائب ہو چکے تھے۔ نوریز، درید، کدھر ہیں آپ دونوں؟ وہ چیختی ہوئی نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کی شکل دیکھ کر سب نے ایک دفعہ چیخیں مار دی، مگر اگلے پل ان کی ہنسی حویلی کے ہر کونے میں گونجنے لگی۔ شٹ اپ! یہ دونوں کدھر ہیں؟ میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سب کو خود پر ہنستے دیکھ کر چیختی ہوئی ان دونوں کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر چھپ کر اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اگر یہ دونوں میرے سامنے آئے یا مجھے بلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے سامنے نہ آتے دیکھ وہ غصے سے دھمکی دیتی بولی، اور لہجہ آخر میں بھیگا ہوا تھا، جسے محسوس کرتے درید شاہ فوراً تڑپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل کر آتا، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے پھر سے سب کا چھت پھاڑ کے کہا گونجا، شٹ اپ! خبردار جو کوئی میری بیوی پر ہنسا تو۔ ان سب کو اپنی لاڈلی پہ ہنستے دیکھ وہ سب کو منہ بند کرنے کا کہنے لگا، جس پر باقی سب نے ہوٹنگ کی۔ بیوی پہ ہنسنے کا موقع بھی تم نے ہی دیا، وہ اسے بتانے لگا، جس پر وہ دانت تلے لب دباتی اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ واش روم سے منہ صاف کرتی نکل رہی تھی۔ روشانے، اس نے اسے پکارا، لیکن وہ انسنی کرتی اپنا ڈریس نکالنے لگی۔ جانا، وہ دوبارہ پکارا۔ وہ اس کے پکارنے پر پھر سے انسنی کر گئی۔ اچھا، I'm sorry نا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بولا، اور جب وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ خاموشی کی مار مت مارے، نا، میں آپ کی خاموشی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اس کے کندھے پہ عقیدت سے لب رکھتے بولا، اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر وہ فوراً اس کا رخ اپنی جانب کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو چن لیتا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، اور وہ ہونٹ باہر لٹکا گئی۔ آپ کا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہ روتے ہوئے شکایت لگانے لگی، اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میرے بیبی کو میرا بیٹا تنگ کرتا ہے، وہ اسے سینے سے لگاتے بولے، اور جب وہ روتے ہوئے سر ہلا گئی تو بولے، میری جان اب نہیں کرے گا تنگ، میں اسے خود دیکھ لوں گا، آپ چپ کریں۔ وہ اسے چپ کراتے نوریز کو ڈانٹنے کا کہنے لگا، جس پر وہ لب بسورتی اس کے سینے سے ناک سہلاتی پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے تیار نہیں ہونا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی،
اور وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تیار کیوں؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پایا۔ آج اروب آپی کی بیٹی کا برتھ ڈے ہے، جانا نہیں کیا؟ وہ اس کی ناسمجھی پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار گیا۔ اوہ یس، کیسے بھول گیا؟ آج اس کی پرنسس کی سالگرہ ہے۔ اوکے، آپ ریڈی ہوں؟ میں نوریس کو لے کر آتا ہوں۔ پھر ریڈی ہوتے ہیں، وہ کہتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہاں سے نکلا۔ وہ پیچھے اپنے ہم سفر کی محبت دیکھتی مسکرائی۔ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، یہ اسے اب جا کر سمجھ میں آئی تھی۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔